ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر ہے کے ساتھ برادر جروم اور سہیل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سیٹ نیا دیکھ رہے ہوں گے لیکن بندے پرانے ہیں، اور جو موضوع چل رہا ہے اس کے لیے آپ کو پچھلی ساتھ دیکھنی پڑیں گی، جس میں ہم اخلاقی احتساب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ اخلاقی احتساب اپنے اوپر جاری نہیں کرتے اور اس وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا حجم بڑھتا جا رہا ہے. اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ انسانی جان کی قدر و قیمت ہے. اس میں جہاں پر ابورشن کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے. غصہ اور نفرت ایسی چیزیں جن کی وجہ سے قتل جو ہے وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. انسان کی جو جان کی قیمت ہے وہ بہت ارزاں، بہت کم ہوتی جا رہی ہے. کوئی اس کو خاطر میں نہیں لاتا. مارنا جو ہے، کسی کو جان سے مار دینا، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. اور اس میں جو مجھے ایسا لگا، اور آپ سے بات بھی ہوئی اور آپ بھی مجھے کسی حد تک اس بات سے متفق نظر آئے کہ اس میں مذہبی لوگوں کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اینشنٹ لٹریچر میں، تو وہاں پر ایک بات تھی کہ ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کا قتل ہے. میرا پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ مسیحیت میں عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسانی جان کی قدر و منزلت سب سے افضل ہے، اور احکام عشرہ جنہیں ہم خدا کے 10 احکام بھی کہتے ہیں میں سے بھی جو ایک بڑا حکم موجود ہے کہ وہ 5واں ہے کہ تو خون مت کرنا. لیکن پھر بائبل مقدس میں جا بجا ہمیں قتل ہوتا نظر آتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ قائن اور حابیل کی نظر آتی ہے. ابتدائی جو توریت کی جو 5 کتابیں، اس میں جو پہلی کتاب پیدائش ہے اس میں یہ نظر آتا ہے. اور سب ابراہیمک جو فیتھ ہے اس کے ماننے والے جو 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، واقف ہیں اس واقعے سے. لیکن مجھے جو اعتراض بھیجا گیا اور جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قائن کو قتل کی اتنی سخت سزا نہیں ملی، تو پھر یہ قدر و منزلت دینا کہ قتل نہ کرنا، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ قدر و منزلت کس کام کی؟ دیکھیے سہیل، سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا قتل کہتے کس کو ہیں. جب ہم لفظ قتل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بنیادی طور پر جو معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر کسی انسان کی جان لینا انٹینشنلی. ٹھیک ہے، انٹینشنلی غیر قانونی طور پر کسی انسان کی جان لینا. تو اس میں جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ لا بھی آ رہی ہے، قانون بھی آ رہا ہے. غیر قانونی جب میں نے لفظ استعمال کیا تو اس کے اندر قانون آ رہا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے قانون کا موجود ہونا ضروری ہے. تو جیسے قائن اور حابیل کی مطلب آپ بات کر رہے ہیں ابھی، تو اس سے پیچھے ایک قانون تو ہے، سب ایک قانون ہے کہ thou shall not kill، مگر وہ ہم بہت بعد میں دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، اس سے پہلے آپ کو یہ قانون اتنا اسٹیبلش نظر نہیں آتا. مطلب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجازت تھی قتل کرنے کی. اسٹیبلش قانون نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اجازت ہے، اسٹیبلش ان فارم کے مطلب ریٹن فارم میں آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں کہ قائن کو پتہ نہیں تھا. کامن سینس تو تھی کہ نہیں کرنا بالکل، وہ اس کی شریعت میں پورے کا پورا لا اتارا گیا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میں نے قتل کیا تو بہت اچھا کام کیا. اب دیکھیے، جب خدا اس سے سوال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، تو آگے سے جو جواب اس کا ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کیوں ایسا جواب دیا. تو بات اس میں یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تو قتل کر دیا اور مجھے کیا پتا قتل کرنا اچھی بات ہے. اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کو بھی پتا اس نے غلط کیا. آگے جا کے اس کا اقرار ہے اس بات کا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا گناہ جو ہے ناقابل معافی ہے. وہ اس بات کو سمجھتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ لا اسٹیبلشڈ ہو چکا تھا ان وربل فارم یا شریعت کی شکل میں جو قائن کی جسم پر یا دل میں اتاری گئی تھی. مطلب فیملی جو کمیونٹی تھی، پہلی کمیونٹی تھی جو فیملی کی صورت میں تھی، حضرت آدم، بی بی حوا، ان کے بچے، اس میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ قتل نہیں کرنا، وربلی موجود تھا. پلیز جاری رکھیں. تو اب آگے جا کے یہ مطلب ہم دیکھیں کہ قتل کی میں نے ڈیفائن کر دیا کہ قتل کیا چیز ہے. اس میں پھر لا کی مطلب موجودگی کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ کہ کیوں لا بنایا جاتا ہے، لا اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں اخلاقی قوانین کی. چونکہ اخلاقی قوانین کی ہم مطلب حکم دولی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لا بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو کرائم کی شکل میں سزائیں بھی اس کے لیے مقرر کی جاتی ہیں، مختص کی جاتی. تو آپ دیکھیے کہ
یہاں پر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاہن، تو میرے خیال ہے تھوڑا سا پڑھ لیں کہ وہ واقعہ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ کاہن نے ہابیل کو مار دیا اور مارنے کے بعد خدا اس سے سوال کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے چوتھے باب سے پڑھ لیتے ہیں. چیپٹر میں چلے جائیں. ناظرین آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اس کی پہلی چند آیات ہیں، بلکہ آگے تک چلیں گے ہم جہاں پر خدا تعالیٰ ان سے گفتگو کرتے ہیں قائن سے. اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی ہابیل پیدا ہوا، اور ہابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. اور خداوند نے ہابیل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیوں کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تجھ پر غالب ہے. اور قائن نے اپنے بھائی ہابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی ہابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ ٹھیک جی آگے یہاں بس تو ہاں اس کو ایسے ایسے پڑھیں گے. ٹھیک. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر جو کوشچن وہ ریز کر رہا ہے ایم آئی مائی بردرز کیپر، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اس کا محافظ ہوں، کیا میرا کا ہی واز رائٹ، کہ کیا وہ یہ کہہ رہا تھا خدا سے کہ کیا آپ کو یہ رائٹ ہے مجھ سے پوچھنے کا میرے بھائی کے بارے میں، کیا آپ نے اس کی حفاظت میرے ہاتھ میں دی ہے؟ بہت بڑا آرگومنٹ ہے. تو مطلب آگے سے خدا نے اس کو بالکل بلنٹلی ایسا جواب نہیں دیا جیسا اس نے دیا تھا. تو خدا نے کہا کہ مطلب اگر تمہیں یہ رائٹ نہیں ہے تو کیا تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ اور اس کو قتل کرو؟ تو پھر کہا کہ مطلب آگے ہم جب پڑھتے ہیں کہ تیرے بھائی کا خون جو ہے زمین سے پکارتا ہے، انڈائریکٹلی اس کو بتایا کہ تو نے بھائی کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تجھے وہ رائٹ نہیں ہے تو یہ رائٹ بھی تجھے نہیں ہے. تو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے کیا رائٹ ہے، تو کیا تجھے یہ رائٹ تھا کہ تو اپنے بھائی پر ہاتھ ڈالتا؟ اور پھر یہ کہ آپ چھپا نہیں سکتے کوئی اتنا بڑا کام جو ہے وہ. آپ یہ دیکھیں کہ قتل زمین سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، یہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے. اس کام کے اندر جو قانون کی بات ہو رہی ہے، قانون یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بھائی کے کسی غلطی کی چھوٹی غلطی کی بنا پر آپ اس کی جان سے اس کو قتل کر دیں. ہاں بالکل. تو یہ ہے کہ پھر خدا کے ہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آواز کو خاموش کر دیں گے، خدا کے ہاں مردے بھی بول پڑتے ہیں. تو بچ تو نہیں سکتے. قانون خدا کا قانون قدرت ایسا ہے. تو پھر وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھے کس نے دیکھا ہوگا، لیکن اس لیے وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مالک مجھ سے غلطی ہو گئی اور کہ آپ کو پتہ چل گیا. وہ چھپانے کی کوشش کر رہا اس کو، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے شاید یہ اکیلے میں کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے، شاید کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو سزا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ میرا سوال یہی تھا. سزا بہت خطرناک ہے، آپ اس پر غور نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں عام طور پر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قتل کی سزا جو ہے کیپٹل پنشمنٹ ہے، اس کو پھانسی دے دی جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ تو معاملہ ہو جاتا ہے ختم. وہ اس کرب سے کبھی بھی نہیں گزرتا. ایک جھٹکا لگا اور پھانسی ہوئی اور معاملہ ختم. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے وہ بہت کرب سے گزر رہا ہے، کیونکہ خدا نے اس سے کہا، خدا اس کو ایکچولی سزا نہیں دے رہے، اس کو نتائج بتا رہے ہیں کہ جب تو یہ کر بیٹھے گا. یہی نتائج آدم کو بھی بتائے گئے تھے، بالکل سیم ریپیٹیشن ہے. اب دیکھیے آدم کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ تو نے یہ گناہ کیا، زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، اب یہ تجھے وہ ییلڈ نہیں دے گی. اب قائن سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے اس خطے میں بھیج دیا جائے گا جہاں تو زمین سے ییلڈ نہیں لے سکے گا. وہ تجھے 100 گنا نہیں دے گی اپنا، کیونکہ تیرا علم بھی کم ہو گیا. اب کیوں کم ہو گیا؟ کیونکہ تو میری قربت سے اب نکل گیا. دیکھیں انسان کے ساتھ بنیادی پرابلم یہ ہو رہا ہے، ہمیں اتنے سارے قوانین جو بنانے پڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے پڑ رہے ہیں بنانے کیونکہ ہم خدا کی قربت میں ویسے نہیں رہے جیسے آدم تھا یا جیسے کرائسٹ ہیں، ویسی قربت میں نہیں رہے. چونکہ ویسی قربت میں نہیں رہے تو لہٰذا ہمیں اپنے طور پر بہت سی چیزیں کرنی پڑی. خدا نے ہمارا ساتھ چھوڑا نہیں ہے، ہی از آلویز دیئر.
مگر اب چونکہ کنیکشن ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ویسا نہیں رہے گا, تو چونکہ کنیکشن ڈیسائیڈ کر لیا کہ ویسا نہیں رہے گا, اب خدا کو بھی دوسرے مینز اپلائی کرنے پڑتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ دوسرے انداز سے ہمیں بتاتا ہے, ہم کتنا سیکھتے ہیں, کتنا وہ ہمیں بتاتا ہے, ہم کتنا انکارپوریٹ کر پاتے ہیں, اس کو کتنا اپلائی کر پاتے ہیں, وہاں سارے لیپسز آتے ہیں. ان لیپسز کی وجہ سے دنیا اتنی دور ہے ابھی خدا سے. مطلب آسان لفظوں میں اگر ہم یہ بات کریں کہ جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیحت کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دنیا پہ رول کرے کیونکہ اس کے پاس اخلاقی ضابطے نہیں ہیں کہ وہ ایسی برائیوں کو کنٹرول کر سکے کیونکہ وہاں پر سزا کا سسٹم نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا موجود ہے, لیکن وہ سزا علاج کی صورت میں موجود ہے کہ وہ اس شخص کا بھی علاج کیا جائے جو قتل کا مرتکب ہوتا ہے, کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں کرتا ہے جسے ہم گناہ کی حالت کہتے ہیں, جس پر دوسرے مذاہب گفتگو نہیں کر رہے, مسیحت اس میں ڈیپلی اس میں جا کے وہ گفتگو کر. اب مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا آگے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ سزا کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ آپ کو مطلب وہ کیا کیا ہے, مطلب ہاں یہ لفظ آ گیا ہے. پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا, تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے, اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. تب قائن نے خدا ان سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے. مطلب قتل کم سزا, قتل کی سزا پھانسی کم ہے. آپ دیکھیے کہ تو خوار ہوگا, ایک طرح سے میں نے فرق سے لفظ استعمال کر دیا, تو فراری ہوگا اور تو ادھر ادھر آوارہ پھرتا رہے گا. یعنی صرف اس کے ساتھ آوارہ پھرنے کا ڈر نہیں ہے, اس کو کوئی انسان نہیں ملے گا جلدی جلدی. اٹ ول ٹیک ہم اے لانگ ٹائم جب وہ کسی انہیبیٹنٹ جگہ پر جا کے جو ہے انہیبیٹیڈ مطلب سوسائٹی کے رہنے کے قابل نہیں رہتا انسان جو قتل کر دیتا ہے. پھر ڈر ہے, ڈر از آلویز دیئر ود ہم, اکیلے رہنے کا ڈر. یعنی یہ دیکھیں یہ انسانی سرشت میں موجود ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. کسی کو, میرے ایک دوست تھے تو وہ کچھ اکیلے ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سزا اگر اس کو دینی ہے تو اس کو اکیلا کر دو. تو دیکھیں آپ جو ہے جب اس کو سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں, اس کا کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں رہتا, اس کو انسان دیکھنے کو نہیں ملتا, تو یہ بڑے کرب سے گزرتا ہے. اور آل دا ٹائم ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے مار دے گا آ کر. انسان نہیں مارے گا تو جانور مار دے گا اگر انسان نہیں ہے تو, اور اگر انسان بھی پائے گا چونکہ میں نے لا بریک کیا ہے. دیکھیں لا کی کانشیسنس تھی اس کے پاس, کیونکہ آگے جا کے آپ تھوڑا سا اگر آگے پڑھیں تو اب جہاں وہ معافی مانگتا ہے تو آپ تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں اس کو. تو تب قائن نے خدا ان سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے روئی زمین سے نکال دیا اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا, اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. کیوں قتل کر ڈالے گا بھائی؟ کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس نے لا بریک کیا ہے, اس کا مطلب لا کی اسٹیبلشمنٹ وربلی تو تھی, لوگ جانتے تھے کہ ایک کام غلط ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی سزا جس کو قائن محسوس کر رہا ہے کہ میں تیرے پاس سے نکال دیا جاؤں گا, یعنی میں تیری قربت سے دور ہو جاؤں گا. ہم یہی احساس کو سمجھ نہیں رہے. یہی وہ احساس تھا جو کرائسٹ انسان کو دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا کی قربت سے دور ہو جانا موت سے کم نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کی ہلاکت سے کم نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ استاد نے ہمارے کہا, میں نے ان سے کہا کہ جنت اور دوزخ کیا ہوتی ہے بھائی, کیا جنت کوئی مقام ہے یا دوزخ کوئی مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں خدا ہے وہ جنت ہے, جہاں خدا کی موجودگی نہیں ہے وہ دوزخ ہے. اور وہ کتنی تکلیف کی بات ہے اس کی موجودگی کا نہ ہونا, اور آپ کا اس کی قربت سے دور ہونا, وہ کتنی تکلیف کا مقام ہے, یہ انسان مرنے کے بعد ہی سمجھ سکتا ہے. میں جو بھی کچھ عرصہ پہلے فیس بک پہ ایک پوسٹ تھی, اس میں کسی بچے نے چوری کی کوشش کی گھر میں, اور کچھ نوجوانوں نے, محلے کے نوجوانوں نے ان کو اتنا مارا اس بچے کو پکڑ کے کہ وہ مر گیا. اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان جو نوجوانوں نے بچے کو مارا ہے ان کو سزائے موت دی جائے. اور کیونکہ تھوڑا سا میرا ویسٹ میں رہا, ٹائم گزرا, اور وہاں اوپر تھوڑا کچھ حالات ایسے تھے کہ قانون پڑھنا پڑا, دیکھیں چیزیں دیکھیں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ. تو میں اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ سوچ رہا تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف یا سزا یہ ہونی چاہیے تھی
کہ وہ ان حالات کو فیس کرتے جس میں وہ بچہ مجبور ہوا کہ وہ چوری کرے پیٹ بھرنے کے لیے، پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا ہو، کیا اس کے گھر کے حالات ہوں. تو ان کو جنہوں نے قتل کیا ذمہ داری سمجھ کے کہ چوروں کو اس سوسائٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو ایک اور ذمہ داری جسے وہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں معاشرے میں رہتے، وہ یہ کہ بھوکوں کا خیال بھی رکھنا ہے. آپ مطلب اتنا کھانا کھاتے ہیں. میں ایک جرمن پاکستانی 2 نوجوان تھے جرمن میں، انہوں نے کھانا زیادہ منگایا اور پھر جب وہ اس کو ویسٹ کرنا چاہ رہے تھے تو ایک جرمن لیڈی نے ان کو پیار سے سمجھایا کہ ہمارے سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ اس پہ شاؤٹ کرنے شروع ہو گئے اور ریسٹوران کے جو لوگ تھے انہوں نے پولیس کو بلا کے ان کو سمجھانا پڑا اور پھر ان کو سمجھ میں آ گیا. تو ایک ہم جن کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سوسائٹی اس طرح کی ہے، اور ایک ہم جو اپنے آپ کو مذہبی اور ایماندار اور بڑے لیبل لگائے ہوتے ہیں ہم نے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، غور و غوص نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہم جو ہیں ہم اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر جو ہیں چھاننے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بچے کو تو مار دیا آپ نے، بہت بڑا کام کیا ایک چور کو مار کے، لیکن کیا آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے کہ اس خاندان کے جتنے دوسرے افراد ہیں جو بھوک سے مجبور ہیں ان میں سے بھی کوئی اٹھ کے چور بن سکتا ہے کہ آپ ساری عمر ان کو پالیں، ان کو سمجھائیں؟ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ اتنا ویسٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں لاء میں چینجز لانے کی ضرورت ہے، اخلاقیات کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ قتل کا جواب قتل میں، پھانسی حل نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہر چھوٹی بات کے اوپر ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، گردن کاٹ دیتے ہیں، پیر کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر وہ جرم رکتا نہیں ہے. ویسے ہی ہو رہا ہے. تو ایکچولی جرم جو ہے نا بنیادی طور پر جرم کو روکنے کے لیے جو سزائیں مقرر کی جاتی ہیں وہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہیں، وہ کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے کرائم کو روکتی ہیں. کرائم کو روکنے کے علاوہ وہ ایک ڈر و خوف بھی پیدا کرتی ہیں لوگوں میں، ایک معاشرے میں، کہ اس کو نہ کیا جائے. مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ایٹیٹیوڈز بدل دیے جائیں. علاج کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی جو آپ بات کر رہے تھے. ایک اتنی کانشیسنس ہائی ہو جائے انسان کی، وہ کیسے پیدا کریں گے؟ اس پر کسی لاء نے بھی بات نہیں کی. میں کچھ خواتین میٹنگ تھی تو اس میں ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، ماں تھی، بہنیں تھیں. تو بات ہو رہی تھی اور مسئلہ ایک چل پڑا جو ابھی ریپ ہوا، خبروں میں آیا بھی اور اس کے پر گفتگو چل نکلی. تو میں نے ایک نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں خداوند کا حکم تو نہیں، تعلیم موجود تھی کہ اگر آپ کا ایمان اتنا بڑا ہو، آپ اتنے اچھے ایماندار ہیں، تو یقین رکھیے کہ اگر آپ ایمان سے کہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایماندار ہونے کا، اور ناظرین آپ سے بھی یہ کہ غور طلب بات ہے وہ یہ کہ کیا ہم کسی کی مطلب اس ایمان کے ذریعے سے، بہتر آرگیومنٹ کے ذریعے سے کسی کی نیت تبدیل نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستانی جیسے معاشروں میں جب کوئی لڑکا پرپوز کرتا ہے کسی کو، اسپیشلی غیر کسی مسیحی خاتون کو پرپوز کرتا ہے، تو ان کا رویہ آگے سے کیسا ہوتا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں؟ پہلے ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، اور کوئی پرپوز کرے بولے ٹھیک ہے ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، مشرقی اقدار ہے ہماری، ہم ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں آ کے بات کر لیجئے. چائے پینے کی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی گالی گلوچ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تھپڑ مارنے کی نوبت آ جاتی. آپ کوئی ایسی جگہ سلیکٹ کریں جہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر چائے پینے کیا اس میں نہیں، آپ اشتعال دلاتے ہیں، آپ اس کانٹیکسٹ کو، اس کلچر کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اشتعال انگیزی سے کام لیتے ہیں اور رزلٹ کے طور پر آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں، آپ کے پاس کلام ہے، آپ کے پاس قوت ہے. میں ایک بک پڑھ رہا تھا اور پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، تو اس میں میں ان کو بتا رہا تھا کہ جو رائٹر ہے اس نے لکھا کہ جب وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہے، اس نے جو معاشروں کی اسٹڈی کی اور انسانی ارتقاء کی بات کی، تو اس نے کہا کہ مرد اپنی جبلت کے اس میں، یا اپنی جو اس کے قوت ہے، اس کی جسمانی ساخت ہے، اور اس حوالے سے وہ ایک جانور کی طرح تھا جو کسی بڑے جانور کو کنٹرول میں لے آتا تھا، اور وہ خود کنٹرول میں نہیں آتا تھا. اس کو اس سے کمتر قوت کے ساتھ ایک عورت نے انسان بنا دیا.
مطلب عورت کی قوت کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. خدا نے ان کو بہت صلاحیت دی ہے. اگر ہم ہمارے معاشرے میں, ابھی میں کسی سیاستدان کی بیٹی کا سن رہا تھا بیانیہ, انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں جو جنسی تعلقات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو تعلیمات دینی چاہیے. یہ ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ عورت کو دیکھیں اور آپ میں شہوت جاگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. عورت ماں بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے. تو آرگیومنٹ کی جو پاور ہے, آرگیومنٹ کی پاور کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر ہم اس چیز کو پریکٹس کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نتائج اتنے برے نہیں ہوں گے جس طرح ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا ہے کہ وہ مطلب جانور ہی رہ گئے ہیں جن کے ساتھ. ایکچولی اسکولز اور مطلب جو تعلیمی ادارے ہیں نا, یہ بنیادی طور پر بیسک جگہ ہیں جہاں سے آپ پورے کے پورے معاشرے کو گروم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت دیکھیں گراس روٹ لیول سے آپ کو, اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسکولز میں اب دیکھیں ڈفرینٹ خاندانوں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ہر آدمی کا نیچر الگ ہوتا ہے, مگر وہاں پر ان کو بلا کر بچوں کو گروم کرنا یہ ذمہ داری ٹیچرز کی, پرنسپلز کی اور سسٹم آف ایجوکیشن کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل ان کو بدل دیں گے, دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, مگر کسی حد تک آپ ان کو گروم کر کے ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیں تعلیم کا بہت اثر پڑتا ہے, تعلیم کا اثر پڑتا ہے اس کے اندر چینج لانے میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تعلیم جو ہے وہ بے اثر ہے, وہ ایسا نہیں کرتی کبھی کہ مطلب تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اور ان پڑھ آدمی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کبھی کبھی ان پڑھ آدمی بھی بہت اچھا مطلب ذہن رکھتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ وہ ذہن رکھ نہیں سکتا, مگر صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب سیکھتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں پر آپ کو اخلاقیات کی تعلیم بھی دینی چاہیے. پہلے اسکولوں میں یہ ہوتا تھا, اب اخلاقیات کی تعلیم بالکل نہیں دی جا رہی, اور کم سے کم جو ہے وہ مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, مگر تمام مذاہب کی تعلیم دینی چاہیے. تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی, تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ اچھی بات ہوتی ہے. آپ ان سارے ایلیمنٹس کو لے کر ایک ایتھکس کے اوپر ٹاپک رکھیں اور اخلاقیات پر ٹاپک رکھیں اور بچوں کو اخلاقیات پڑھائیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں. اب چھوٹی ایج سے ایک اچھے ماحول میں ڈیبیٹ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہو, لوگوں کو پتا ہو. اور یہ بہت چھوٹی ایج سے شروع ہو سکتا ہے. ہم ڈرتے ہیں یہ چیز دینے سے ڈرتے ہیں بچوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دے دی تو سچ جان لے گا یہ. ہاں جی, اور اگر سچ جان لے گا تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے, اور پھر ہماری دکان بند. میں بھی ایک چھوٹی سی پوسٹ پڑھ رہا تھا, اس میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا یہ سچ برداشت نہیں کر پائے گا. تو ایکچولی بڑوں میں یہ برداشت ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کی جو بات ہے سچ, وہ اس کو وہ کر سکیں, سن سکیں, برداشت کر سکیں. اور میں جہاں اس میں ریپ والی بات, یہ جو حالیہ جو واقعات ہوئے ان کو لے کر, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ریپ کے بعد قتل بھی کر دیا جاتا ہے خواتین کا, اور یہ وہ تو ہم جان کو بچا سکتے ہیں. اور کیونکہ ہم اس وقت تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں جو ہیلپ کرنا چاہیں, جو ادارے ہیں, تو وہ جو ماحول کا اس کو کنٹرول کر لیں, اگر اس ماحول کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو جان بچ سکتی ہے. اگر ہم اپنے بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں, بھائیوں کو, والدین کو, کہ کس طرح سے آپ اشتعال انگیزی سے بچ کر, کس طرح سے ایک اچھے آرگومنٹ کے ذریعے سے اپنی سوسائٹی کو سمجھتے ہوئے آپ کس طرح سے برے جو بہت زیادہ خطرناک عمل ہونے کو جا رہا, آپ اس کو روک سکتے ہیں. آپ کو انٹینشنز پتہ ہوتی ہیں لوگوں کی, آپ کس طرح پولائٹلی, جیسے یعقوب کے خط میں ہے کہ زبان جو ہے اس سے آپ ایک جہاز کو, جو چھوٹا سا ایک ہوتا ہے اس کا, اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں. تو زبان بھی تو بہت ساری چیزوں کو, آپ اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں اور دوسرے کی بھی جان کو بچا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مسئلے کو سامنے پیش کیا جائے. مسیحت تو اس کا حل بھی پیش کرتی ہے, مسئلہ بھی پیش کرتی ہے اور حل بھی پیش کرتی ہے. ہم نے جو اخلاقی احتساب ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ قتل ہو رہے ہیں, پاک کتابوں کی موجودگی میں قتل ہو رہے ہیں, پاک کتابوں کے ماننے والوں کی موجودگی میں قتل ہو رہے ہیں, ان سے قتل ہو رہے ہیں, اور لوگ ریفرنس بھی وہیں سے نکالتے ہیں, مروڑ کر جو ہے قتل کرتے ہیں کہ صاحب ہماری کتب میں تو یہ لکھا ہے اور یہ قتل کرنا جائز ہے. تو جیسے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بات کی تھی کہ خدا کا جو مطلب جو ہے بیسک لا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ تو اپنے خدا کو سارے اپنے دل, ساری جان, ساری عقل سے پیار کر. تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اس کو جواز بنائے تھے, بھائی ہم قتل کر رہے ہیں تو خدا کی محبت میں تو قتل کر رہے ہیں, اور کیوں قتل کر رہے ہیں. دوسرا حکم بھول جاتے ہیں, دوسرا بھی تو ہے نا, وہ بھی بتا دیجیے. ہاں وہی مطلب یہی ہے کہ تو مطلب اپنے مطلب پڑوسی کو اپنے برابر پیار. یہ کیوں بتائیں گے نا, وہ تو پہلا حکم مانیں گے نا, خدا کے تو حکم کو اولویت دیتے ہیں. کرائسٹ نے کہا وہ دونوں برابر کے ہیں. آپ سوچ لیں, دونوں احکام
کہ ایکول جو ہے وہ مطلب وہ پاور ہے، ایکولی آپ نے دونوں احکام کو ماننا ہے. خدا کو بھی جتنا پیار کرنا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس نہیں ہوگا تو یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل. مطلب قتل ہوتا بھی تبھی ہے، اور جب نفرت یا جو بھی ایسی باتیں ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں جب ہم خدا کے احکامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتھارٹی کے انڈر اینی اتھارٹی وی کین ڈو اٹ، اور وی آر اسٹل ڈوئنگ اٹ. کہ آپ نظر آئے جیسے لوگ کہتے ہیں ہم پر جو خدا کو نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ مذہب جو برائی کی جڑ ہے، اور اس میں بنیادی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں قتل بہت ہوتے ہیں. تو میں نے یہ موضوع اس لیے رکھا، اور آگے بھی سوال ہیں اور وہ رہ گئے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک اور سوال ہے، اور بیچ میں ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو، اگر وقت ہمارے پاس ہے تو پھر ہاں تھوڑی سی اس پہ وہ کر لیتے ہیں آگے بات، پھر دیکھ لیں. سوال یہ ہے جو کہ خدا قتل ہونے دے رہا ہے، اگر انسان کی جان بے انتہا قیمتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا گیا؟ حضرت پولس سے کہا جا رہا ہے خدا بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس وقت. خدا یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ وہاں مت جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اب حضرت پولس کا اپنے مالک کے ساتھ ملنے کا اشتیاق اتنا بڑھ گیا ہے، میری جو سمجھ میں آ رہا ہے اشتیاق اتنا بڑھ گیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، یعنی کہ دل ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ مالک میں نے سب کچھ کر دیا ہے، اب تو مجھے اپنے پاس آنے دیں. تو جب آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا قتل ہو جاتا ہے. یہ بنیادی وجہ بنی حضرت پولس کے قتل ہونے کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ ایسی اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں جو خدا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ کو نہیں کرنی ہے. حضرت یوحنا استباغی کا آپ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا، اپلیکیشن واز رانگ. انہوں نے جب ایک بادشاہ وقت کو ہر جگہ مل رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو، نبی کا کام ہے بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، مگر ہو سکتا انداز تھوڑا فرق ہو جاتا تو بہتر ہو جاتا. تو ان کا سر جو قلم ہوا اس کا بات وہی ہے کہ مطلب جیسے آپ نے کہا زبان، تو چونکہ وہ بہت ہی مطلب جوشیلے انسان تھے اور وہ کسی کی رکھتے نہیں تھے، تو عام آدمی کو بتانا تو ٹھیک ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، مگر جب آپ بادشاہ وقت کو بار بار یہ بتاتے جائیں گے اور اس کے ماننے والوں پر اس بات کا اثر ہو رہا ہوگا، اور بادشاہ وقت کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہوگا آپ کا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو سب دنیا نبی مانتی ہے، تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یوحنا کا جو انداز تھا was different what it should have been. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے پھر بھی وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ ایک کرافٹی انداز سے ان کا قتل کیا گیا، ایک بیچ میں لڑکی کو انوالو کر کے جس نے رقص کیا، اور بادشاہ وقت نے کہا کہ تم جو مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا مجھے اس کا سر چاہیے. اب بادشاہ صاحب اپنے ورڈکٹ دے چکے تھے، اب چونکہ بادشاہ کی عزت پر بات آ گئی تو شیطان نے بہت کرافٹی انداز سے پھنسایا اس چیز کو. تو شیطان ایڈوانٹیج لیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی غلطی کی. تو آپ جتنا away if you move away from the Bible, from the principles of the Bible, تو قتل ہونا اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ناظرین، اسی بات کے ساتھ کہ اگر آپ خدا کے کلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو اس طرح کی فحش غلطیوں کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. ابھی انسانی جان کی قدر و قیمت پر جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مزید سوال باقی ہیں، لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.